اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، اللہ نے اپنے جن منتخب بندوں کو مخلوق کا امام بنایا، ان کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، انہیں تمام مخلوق کی زبانوں کا علم عطا فرمایا تاکہ چرند ہوں یا پرند، انسان ہو یا جن، تمام مخلوق کی ہدایت کر سکیں اور لوگوں کی رہبری میں نہ تو انہیں اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھنا پڑے اور نہ اپنے کسی صحابی سے سوال کرنا پڑے، اور نہ انہیں اپنے فیصلوں پر بعد میں شرمندگی ہو، اور نہ انہیں اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے، نہ اپنے فیصلے میں تبدیلی کرنی پڑے، اور نہ انہیں یہ کہنا پڑے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام فقہی مسائل میں سائل کو ایسا جواب نہیں دیتے تھے کہ جس سے سائل غلطی کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ داغ اللہ کی ذات پر ہوتا کہ کیسے ہادی بھیجے کہ جو خود ہی کامل علم نہیں رکھتے بلکہ مخلوق کی غلطی کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، ابتدائے انسانی سے لوگ اللہ کی حجتوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے ہادیوں کا، اللہ کے رہبروں کا انکار کرتے آئے ہیں، ان کے معجزات، ان کے کرامات، ان کے اعجازات سے حسد کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس پر حسد کیوں کرتے ہیں جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اور شیعہ سنی دونوں کتب میں لکھا ہوا ہے کہ آل محمد علیہم الصلاۃ وسلام نے فرمایا کہ ہم ہی وہ محسود ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا۔ اللہ نے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیگر انبیاء کی طرح علم کی دولت سے مالا مال کیا، ایسا علم کہ دنیا کا کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر برتری نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ علم اپنے وصی، اپنے وزیر، اپنے جانشین مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو سکھایا۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور دریافت کر لیے۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے 11 ائمہ کو ایک دوسرے سے علم منتقل ہوتا رہا، اور ائمہ کے دشمن ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے علم سے ہمیشہ حسد کا شکار رہے۔ بہت سے بادشاہوں نے ائمہ کے علم کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا علم آزمانے کے لیے جب ان کے دور کے سب سے بڑے مناظر یحییٰ بن اقسم نے ان سے سوال کیے تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کو ایسے جواب دیے کہ اس کی عقل دنگ ہو کر رہ گئی اور اسے اپنی علمی یتیمی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اسی طرح غیر شیعوں کے امام ابو حنیفہ، جن کی پاکستان اور دیگر ممالک میں فقہ رائج ہے، نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپنے میں ان کا علم آزمانے کے لیے ان سے سوال کیا، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنا فصیح اور بلیغ جواب دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ احتجاج تبرسی جلد 2 صفحہ 193 میں لکھا ہے کہ ایک بار ابو حنیفہ مدینہ میں آئے، ان کے ساتھ عبداللہ ابن مسلم بھی تھے۔ ابن مسلم نے کہا کہ اے ابو حنیفہ، علماء آل محمد میں سے جعفر ابن محمد الصادق یہی ہیں، ہم ان کے پاس چلیں تاکہ ان سے کچھ علم حاصل کریں۔ جب وہ دونوں وہاں آئے تو اس وقت شیعہ علماء کا ایک گروہ موجود تھا جو ان کے گھر سے نکلنے کے یا اپنے گھر میں داخل ہونے کے منتظر تھے۔ سب اسی حالت میں تھے کہ ایک چھوٹا بچہ گھر سے نکلا کہ جن کی ہیبت سے سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو حنیفہ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اے فرزند مسلم، یہ کون ہے؟ تو فرزند مسلم نے کہا کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں ضرور موسیٰ ابن جعفر کو ان کے شیعوں کے سامنے شرمندہ کروں گا۔ تو فرزند مسلم نے کہا کہ خاموش، تم ان پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں ضرور ایسا کروں گا۔ پھر ابو حنیفہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے پسر، تمہارے شہر میں آنے والا مسافر رفع حاجت کے لیے کہاں جائے؟ تو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوار کے پیچھے چھپے، پڑوسی کی نگاہ سے بچے، دریاؤں کے کنارے سے اور درختوں کے نیچے پھلوں کے گرنے کی جگہ سے پرہیز کرے، قبلے کی طرف پیچھا اور آگاہ نہ کرے، پھر اس کے بعد اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے پیشاب اور پخانے کے لیے بیٹھ جائے۔ پھر ابو حنیفہ نے کہا کہ اے پسر، معصیت یعنی گناہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ 3 حالت سے خالی نہیں ہوتا، گناہ یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور بندہ سے کوئی مطلب نہیں، پس حکیم خدا کے لیے درست نہیں کہ وہ اس کو سزا دے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ امام نے فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گناہ بندہ اور اللہ دونوں کی جانب سے ہو، اگر ایسا ہو تو اللہ بندے سے زیادہ قوی یعنی طاقتور ہے،
اس لیے بڑے شریک کے لیے یہ درست نہیں کہ چھوٹے شریک کو اس کی گناہ کی سزا دے۔ پھر امام نے فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ گناہ صرف بندہ کی طرف سے ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں، پس اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے دے۔ سامعین، فرزند مسلم کہتا ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر الکاظم کے اس قدر معقول جواب کو سن کر ابو حنیفہ پر سکتہ چھا گیا کہ گویا منہ میں پتھر پڑ گیا ہو۔ اور سامعین، ایک بار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے آگے سے گزر رہے تھے۔ ابو حنیفہ نے جب دیکھا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا بیٹا موسیٰ نماز پڑھ رہا ہے لیکن لوگ ان کے آگے سے گزر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو آواز دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹا، ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن لوگ تمہارے آگے سے گزر رہے ہیں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، لوگوں کے آگے گزرنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ لوگ ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل تو نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تو اقرب من حبل الورید یعنی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو سامعین، یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے گلے لگا لیا اور فرمایا کہ اس بچے کو اسرار شریعت یعنی شریعت کے راز عطا ہو چکے ہیں۔ سامعین، یہ تو غیر شیعہ حضرات بھی اپنی کتب میں لکھ گئے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن ان کی علمی برتری کے باوجود انہیں ان کے حق خلافت سے محروم کیا گیا، لیکن ان پر ہمیشہ ظلم و ستم کیا گیا، انہیں پابند سلاسل کیا گیا اور انہیں زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ سامعین، انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعجازات، معجزات اور کرامات شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے دکھاتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو آئی ہے تو ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو لائک کریں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں